ایک مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ چلو ایمان پہ ایک بات اور کہتا جاؤں اور پھر میں اپنے عنوان کو سمیٹوں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی تشریف فرما ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت اقدس حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ حضرت نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا۔ ذرا سنیے گا، ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی مصلی پہ تشریف فرما ہے، جبرائیل امین تشریف لے آئے۔ میرے محبوب نے دیکھا جبریل کبھی قرآن پڑھتے ہوئے آتے ہیں، کبھی مسکراتے ہوئے آتے ہیں۔ آج جبریل خاموش ہے، جیسے کوئی پریشان ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے دیکھ کر فرمایا، جبریل کیا بات ہے، آج خاموش ہے، آج پریشان نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی، میں جہنم دیکھ کر آیا ہوں۔ جہنم میں کیا دیکھا؟ جبریل عرض کرتے، آقا جہنم کے 7 درجے ہیں، جہنم کے 7 طبقے ہیں، ان میں کون ہوگا؟ سب سے نیچے منافقین ہوں گے، پھر مشرکین ہوں گے، آگ کی پوجا کرنے والے، پتھروں کی پوجا کرنے والے، پھر یہودی اور عیسائی ہوں گے۔ پہلے طبقے کی باری آئی، جبرائیل امین خاموش ہو گئے۔ جبریل 6 طبقے گنے، 7ویں پہ خاموش ہو گیا۔ 7ویں میں کون ہوگا؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، کملی والے نہ پوچھئے، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ جبریل بتا تو صحیح۔ اللہ کے نبی نے جب اصرار کیا نا تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، کملی والے پہلے طبقے میں آپ کی امت کے گنہگار ہوں گے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ پہلے طبقے میں کون ہوگا؟ آپ کی امت کے گنہگار ہوں گے۔ امتیوں، محبت کسے کہتے ہیں، پیار کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے سنا، خاموشی کے ساتھ اٹھے، اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اندر سے دروازہ بند کیا اور میرے محبوب نے رونا شروع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کیسی محبت ہے ہماری! ہم ماں کی محبت میں تو روئے، والد کی محبت میں تو روئے، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں کی محبت میں تو روئے۔ اللہ اکبر۔ کسی کی بہن بیٹی کی جھوٹی محبت میں تو روئے، نہیں روئے تو اپنے محبوب کی محبت میں نہیں روئے۔ کیسے عاشق ہیں ہم! کبھی ہماری آنکھ میں آنسو نہیں آیا، کبھی ہم تڑپے نہیں۔ میرے بھائیوں سنیے گا، اللہ کے نبی نے رونا شروع کیا، نماز کا وقت ہوا، تشریف لائے، نماز پڑھائی، پھر تشریف لے گئے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، تیسرا دن صحابہ سے برداشت نہ ہوا۔ حضور کسی سے بات بھی نہیں کرتے، کلام بھی نہیں فرماتے، آتے ہیں نماز پڑھاتے، تشریف لے جاتے۔ تیسرے دن جناب صدیق اکبر کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دروازے پہ دستک ہے، کوئی جواب نہیں۔ جناب فاروق اعظم کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی جواب نہیں۔ حضرت علی کو بھیجا رضی اللہ عنہ، آپ راستے سے واپس آئے۔ جب ابو بکر و عمر کے جانے سے دروازہ نہیں کھلا تو میرے جانے سے کہاں کھلے گا؟ گھر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی ہے کہ 3 دن ہو گئے، آپ کے والد نے کھایا بھی کچھ نہیں، پیا بھی کچھ نہیں، نہ کسی سے کلام ہے، مسلسل رونا اور دعا کرنا ہے، چاہیے نا پتہ تو چلے وجہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ تشریف لائی رضی اللہ تعالی عنہا، دروازے پہ دستک دی ہے، ابو بیٹی فاطمہ ہے، دروازہ کھل گیا، میرے محبوب نے استقبال کیا، بیٹی کو بٹھایا۔ ابو 3 دن ہو گئے، کھایا بھی کچھ نہیں، پیا بھی کچھ نہیں، مسلسل دعا کرنا ہے، رونا ہے، کیا بات ہے؟ بیٹی جب سے مجھے جبریل نے بتایا ہے میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جہنم کے اندر ہوں گے، میں ان کی بخشش اور رہائی کی دعا مانگ رہا ہوں۔
یہ کہنے کے بعد پھر میرے محبوب نے سر سجدے میں رکھا، اللہ اکبر، رونا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا تو مسکراتے ہوئے حضرت فاطمہ نے پوچھا، ابو ابھی رونا تھا، ابھی مسکرانا ہے، مجھے کہنے دینا۔ کملی والے نے کہا ہوگا، بیٹی رونا بھی امت کے لیے ہے، مسکرانا بھی امت کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو میں سمجھی نہیں، ابھی رونا تھا، ابھی مسکرانا ہے۔ فرمایا بیٹی میں رو رہا تھا تو جبرائیل امین آئے، قرآن لائے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ کملی والے نہ رو نہ رو، ہم قیامت میں آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ابو اس سے امت کا کیا واسطہ؟ فرمایا بیٹی فاطمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بنیاد ایمان ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اعمال صالح میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنے چاہیے، ضرور کرنے چاہیے، لیکن یاد رکھنا ایمان ٹھیک ہوا، عقیدہ ٹھیک ہوا، اعمال میں کوئی کمی کوتاہی رہ بھی گئی، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہوا، ایمان ٹھیک نہ ہوا، عمل جتنے مرضی کرتے رہیں اللہ بندے کو معاف۔ تو یاد رکھیے گا یہ ستمبر کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ ستمبر کا مہینہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ جو سلسلہ نبوت کا حضرت آدم علیہ السلام سے چلا میرے اور آپ کے محبوب پہ آ کے ختم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب میرے نبی کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے پیدا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ حضرت جناب والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو پیدا ہو چکے ہیں، وہ آئیں گے، وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، میرے نبی کے امتی بن کے آئیں گے۔ اس لیے اب قیامت آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی پیدا، سارے نہیں بولتے کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال، کذاب، بے ایمان، جھوٹا، لعنتی تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا نبی ہو سکتا نہیں۔ الحمدللہ میرے بزرگوں نے قربانیاں دی، بے مثال قربانیاں دی، اور بالآخر 7 ستمبر 1974 کو یہ قانون بنا کہ قادیانی کافر ہیں۔ قادیانی کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو بولو یار قادیانی کیا ہے؟ قادیانی کافر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں یہ قانون بن گیا الحمدللہ، لیکن یہ جن کے خلاف قانون بنا وہ اس دن سے لے کے آج تک اس قانون کو بدلنے کی، اس قانون کو ختم کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ انہیں بھول ہے، ان کے باپ دادا کوشش کر کے چلے گئے، آپ کامیاب نہیں ہوئے، یہ بھی کوشش کر لیں۔ انشاءاللہ عطا اللہ شاہ بخاری کے روحانی پرزن، حضرت مفتی محمود کے روحانی پرزن انشاءاللہ زندہ ہے، اور جب تک زندہ ہے میں نے کہا ایک امریکہ کی پہنچ 100 امریکہ آ جائے، ایک اسرائیل کیا 100 اسرائیل آ جائے، سارے مل جائے، انشاءاللہ ختم نبوت کے قانون پہ ہم آنچ آنے دیں گے۔ ہم ہمیں جانتے نہیں ہو، تمہیں ہماری پہچان نہیں ہے، ہاں اندازہ ہے تمہیں ہمارا کہ ہم حضرت بخاری کی اولاد ہیں، حضرت لاہوری کی اولاد ہیں، تمہیں اندازہ ہے ہمارا کہ یہ کن کی اولادیں ہیں، لیکن وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی بیدار رہنا چاہیے، ہمیں بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ کسی نبی کے غلام کا کسی قادیانی کے ساتھ کوئی رشتہ ہو سکتا نہیں، دوستی نہیں، کوئی یاری نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی کاروبار نہیں۔ اچھا تسی سارے بندے تگڑے ہو ماشاءاللہ، اچھ کوئی شک نہیں، پورا تاندلہ عاشق رسولوں سے بھرا ہوا ہے، پر مینوں بھی دسو بھی جڑا ہے $100 شدان دا تاندرے لگتا ہے پیندہ کون ہے؟ کرو تلاش۔ میں نے کہا بھائیو سبھی عاشق رسول ہیں،
شیزان قادیانیوں کی جتنی مصنوعات ہیں، کان کھول کے اپنے دل و دماغ تک اس بات کو لے جاؤ، قادیانیوں کی جتنی مصنوعات ہیں اس کا ایک وافر حصہ منافع کا میرے نبی کی ختم نبوت کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ گویا ہم قادیانیوں کو پیسے دیتے ہیں کہ تم نعوذ باللہ ہماری نبی کی ختم نبوت کے خلاف کام کرو، اور ہم کیسے عاشق ہیں۔ کہتا مولوی صاحب ذائقہ بڑا سونا ہے۔ میں نے کہا کہیں زبان کے ذائقے کے پیچھے ایمان کا ذائقہ تباہ نہ کر لینا، کہیں یہ نہ ہو چسکے لیتے لیتے ایمان نہ ضائع کر بیٹھنا، اور اگر ایمان ضائع ہو گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر جتنے مرضی حج کر لینا، جتنے مرضی عمرے کر لینا، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لینا، اگر ایمان ہی نہ رہا تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے آج کے بعد شیطان کا بائیکاٹ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے اس پہ محنت کی ہے، قانون بنا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمان بیدار ہے، کہو الحمدللہ، اور انشاءاللہ ہم اس پہ پہرا دیتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ آئیے ذرا ایمان پہ دو چار باتیں اور کرتے۔ میرے عنوان کے دو رخ تھے، ایک تو میں نے عقیدہ ختم نبوت پہ حاضری، اب آئیے جہاں سے میں نے عنوان شروع کیا تھا، اگر آپ حاضر اور بیدار بیٹھے ہیں، میں نے کہا بھائی ایک بندہ کسی کو اس مہنگائی کے دور میں 100 روپیہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے مامو کانجن میں علماء کی ایک کمیٹی ہے جس کا نام ہے سیرت کمیٹی۔ کیا نام ہے؟ سیرت کمیٹی۔ ہفتے والے دن ہمارے حضرات نے اجلاس کیا، اتوار والے دن انہوں نے کہا جی سلاب زدگان کے لیے فنڈ کرنا چاہیے۔ تو اب چونکہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، تعریف کی نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، تو سبھی نے گاؤں ترتیب دیے، جو مین گاؤں تھے وہ میرے حوالے کر دی، بھی مولوی صاحب کو لے جاؤ یہ چندہ مانگ کر دکھائے دیکھا جی میں حاضر ہوں۔ میں وہاں اپنے مدرسے کے لیے بھی چندہ لینے جاتا ہوں، لیکن یقین جانو جیڑا بندہ مدرسے واسطے 100 بھی نہیں دیندہ سکیا وہ بھی 10-10 ہزار چکی کرے بھی اصل آباڑے واسطے لے لاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھی لاؤ۔ ایک گاؤں میں گئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب آدھا گھنٹہ بیان کیتا تو 1.5 لاکھ ہو گیا۔ کتنا ہو گیا؟ 1.5 لاکھ۔ میں کہا جی رکھو، انہوں نے کہا جی انشاءاللہ تانوں 2 پورا کر کے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ رات ہم ایک گاؤں میں گیا، مغرب کے بعد آدھا گھنٹہ بیان کیا، ابھی استاد بتا رہے تھے مجھے گاڑی میں ان کا فون آیا کہ 1 لاکھ جمع ہو گیا۔ کتنا جمع ہو گیا؟ 1 لاکھ جمع۔ یوں ہر طرف ایک گاؤں ہے ہمارا 507 ہمارے قریب، او کاکا تجھے اپنا جلسہ شروع کیتا ہے، آرام سے بیٹھے، آرام سے بیٹھے۔ الحمدللہ وہاں پہ 3 لاکھ جمع ہو گیا۔ تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ پیٹرول، بجلی، گیس، مہنگائی کے ماری ہوئی عوام، اس کو جب اچانک پتا چلا کہ ہمارے بھائی پریشان ہیں، یہ ٹوٹ پڑے، جس کے پاس نقدی اس نے نقدی دے دی، جس کے پاس بستر اس نے بستر دے دیا، جس کے پاس جو تھا اس نے وہی دے دیا۔ ہمارے بھائی مولانا شاہد عمران عارفی صاحب، ان کا آپ نے وہ بیان سنا ہوگا، فرمایا میں فنڈ جمع کر رہا تھا سیلاب والوں کے لیے، ایک آدمی آیا مجھے سائڈ پہ لے گیا، کہتا جی میں پلے دار ہوں، یہاں بوریاں اٹھاتا ہوں غلہ منڈی میں، تو مجھے تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں، یہ 100 روپیہ ہے میرے پاس، میں نے وہاں سامنے نہیں دیا، سائڈ پہ کر کے دیا۔ میں نے کہا یار تو پریشان کیوں ہوتا ہے، تو میرے محبوب کی سیرت کو نہیں جانتا، ڈھیر لگا تھا مال کا، وہ جو صحابی چند کھجوریں لے کے آیا، میرے محبوب نے فرمایا اسے سارے ڈھیر پہ کھلار دو، یہ یوں چمکیں گی جیسے ہیرے موتی چمکتے ہیں۔ میں نے کہا یہاں تھوڑے زیادہ کی بات نہیں ہے، یہاں اخلاص کی بات ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کروڑوں والے پیچھے رہ جاتے اور 10 روپے والا آگے نکل جاتا ہے، یہاں تھوڑے زیادہ کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی تعلیمات ہیں۔ خیر توجہ کیجئے، میں نے عرض کیا یہ جو اچانک مسلمان کتنے بیدار ہوئے اور اپنے بھائیوں کے خرچ کرنا شروع کر دیا، یہ کون سا رشتہ ہے؟ ایمان والا رشتہ ہے۔ اب ذرا سنیے گا، میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نے فرمایا
جب کوئی مومن پریشان ہو، کیا ہو؟ میں نے اور آپ نے سیلاب زدگان کے لیے کوشش کرنی ہے، کہو انشاءاللہ۔ تھوڑی سی ترغیب دینے لگا ہوں، سننا ذرا۔ فرمایا جب کوئی مومن پریشان ہو، دوسرا مومن بندہ اس کو خوش کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ خوش کرتا ہے۔ اب یہ پریشان مومن خوش ہوا نا، فرمایا اس کی خوشی سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں، جو فرشتہ قیامت تک اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا اس کا سارا ثواب اس مومن کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے جس نے اپنے پریشان بھائی کو خوش کیا ہے۔ میرے بھائیو، سیلاب زدگان جس کا گھر بہہ جائے، جس کے بچے بہہ جائیں، جس کے جانور بہہ جائیں، اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب کو جب پتا چلتا کہ میرا فلاں صحابی پریشان ہے، فرمایا میرے نبی کو اس وقت تک چین نہ آتا جب تک میرے محبوب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کرنا دیتے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ فرمایا اب وہ جناب جن کے گھر بہ گئے، جن کے پاس اپنا سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، وہ کتنے پریشان ہوں گے۔ اس حالت میں اگر ان کے پاس کوئی بندہ خیمہ بھیجتا ہے، کوئی بندہ بستر بھیجتا ہے، کوئی کپڑے بھیجتا ہے، کوئی کھانے کا اہتمام کرتا ہے، وہاں سندھ میں پانی کا بہت مسئلہ، بلوچستان میں تو پینے کے لیے پانی مل نہیں رہا، وہاں کوئی پانی پہنچاتا ہے تو کیا خیال ہے وہ پریشان حال دل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر۔ خرچ آپ نے کیا، آپ اسے نہیں جانتے، وہ آپ کو نہیں جانتا، لیکن آپ کے دیے ہوئے پیسے سے، آپ کے خرچ کیے ہوئے پیسے سے وہ مومن خوش ہوا، اس کی خوشی سے فرشتہ پیدا ہوا، وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے گا، اجر مجھے اور آپ کو ملتا رہے گا۔ دوسری حدیث پاک سنیے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بندہ جب مومن پریشان ہو، مسلمان پریشان ہو، دوسرا مسلمان اس کو خوش کرتا ہے، اس کی حاجت کو پوری کر کے، اس کی پریشانی کو دور کر کے۔ اب ذرا سنیے گا، میں اور آپ اعمال کرتے ہیں کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فرش پہ میرے نبی کی اتباع کر لو، میرے نبی کو راضی کر لو، میں تم کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اب ذرا سنیے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی مومن پریشان ہوتا ہے، دوسرا مومن اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ اکبر کوشش کرتا ہے، اسے خوش کرتا ہے۔ فرمایا اس نے مومن کو خوش نہیں کیا، اس نے محمد مصطفیٰ کو خوش کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اسے قیامت والے دن جنت عطا فرمائیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بس آخری بات کرنے لگا ہوں اور بات سمیٹنے لگا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس وقت ضرورت ہے، الحمدللہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ لوگ کیا ہیں؟ لگے ہوئے۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، چاہے آپ ناراض ہوں یا راضی ہوں، ناراض ہوں یا راضی ہوں، اللہ اکبر، کہنی میں نے ضرور ہے۔ کہتا جی کیا؟ میں نے کہا میڈیا لبلر، وہ موم بتی والی آنٹیاں اور انہاں دے عاشق انہاں ساریاں مولوی نو دبایا، انہاں ساریاں مولوی نو بدنام کیتا، لیکن میرے اللہ کی حکمتیں بڑی، میرے اللہ کی حکمتیں۔ سیلاب آیا، سارے پیچھے تھے، مولوی بول دے نہیں یار، مولوی کوئی گل نہیں یار، کچھ نہیں ہوتا، بولو مولوی اگے۔ میں نے کہا مفتی عدنان کاکا خیل جیسا انسان، ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں افراد اس کے چاہنے والے۔ اللہ نے دنیا کا مال دیا، ان کی گاڑی دیکھیں، ان کی رہائش دیکھیں، ان کا کھانا پینا دیکھیں۔ بڑے بڑے مفتیان کرام کراچی کے، بڑے بڑے شیخ الحدیث کراچی کے، سب نے کہا اب درسگاہ کا وقت نہیں، اب خدمت کا وقت ہے۔ اب کس کا وقت ہے؟ وہ 2 4 5 10 مولوی جنہاں نو تساں دا ووٹ نہیں دیتے، تسی بڑے پکے ہو نہ تساں دینے نے، تہاڈا تے نظریہ نا کہ مولوی دا سیاست نہ کی تعلق۔ وہ خیبر پختونخوا والے جنہاں نے چند ایک ایم این اے تے ایم پی اے بنائے،
انہاں مولویاں دی شلوارا ایتھے تک تے سارے پانی چ سارے. میرے بھائیوں دیکھو تو صحیح ہو کیا رہا ہے. یہود و نصارہ تڑپ رہے ہیں. ہم نے تو مولوی کو کھٹے لین لگایا. یہ کیا ہوا؟ مولوی آگے مولوی آگے. میں نے کہا تیری مت ماری ہے، مولوی پیچھے ہو نہیں سکتا. اللہ نے مولوی کا مسلح بنایا ہی آگے ہے. کہو سبحان اللہ. یہ مولوی پیچھے آیا تو تہاڈی ہونی نہیں تہاڈی. میرے بھائیوں سنیے گا، میں پیغام دینا چاہتا ہوں، تنقید نہیں کرنا چاہتا. اچھا ابھی کیا ہوگا؟ ابھی الیکشن آئے گا. کیا آئے گا؟ یہ تنقید نہیں ہے، میں آپ کو رخ دے رہا ہوں. رخ اور ہمارے ذمے ہے آپ کو رخ دینا. ابھی الیکشن آئے گا. اے جی نون لیگ والے دا کیمپ ہے، اے پی ٹی آئی والوں دا، اے کاف لیگ دا، اے پیپل پارٹی دا، اے فلانیاں دا، اے فلانیاں دا. اللہ اکبر. ساڈا مولویاں دا جمعیت دا تے ہونا ہی نہیں، تاہی میں گندا بھی نہیں پیا. یہ ان کے کیمپ ہے. اچھا اتنے کی ہے؟ انہیں کہا جاؤ، روٹی بھی لبے گی، بوتل بھی لبے گی تے چاہ بھی لبے گی. لبدی ہے کہ نہیں لبدی؟ 2 مہینے. اللہ اکبر. میں نے کہا الیکشن کے موقع پہ چائے بھی دیتا ہے، کھانا بھی دیتا ہے، بوتل بھی دیتا ہے. ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب، اب کیوں نہیں جاتے سیلاب زدگان علاقوں میں؟ وہاں بھی جا کے کیمپ لگاؤ نا. یہ کیمپ فلاں علاقے کے ایم این اے کا ہے، جہاں کھانا بھی ملے گا، بستر بھی ملے گا، بوتل بھی ملے گی، چائے بھی ملے گی. کوئی نہیں جاتا. جو جاتے وہ ہیلی کاپٹر اوپر سے یوں کرتے کہ انج مار دینے سامان جی جانورانو سٹی جائے، پانی چ جاوے یا جتھے مرضی جاوے. اللہ اکبر. میں نے کہا نیچے کیوں نہیں اترتے؟ وہ جی جراثیم لگتے نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم ان کو ووٹ دے کے وزیر مشیر بناتے ہیں، اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں. میں نے کہا نا یاد رکھنا، یہ دنیا کی تعلیم ہمدردی پیدا نہیں کرتی. ہمدردی پیدا کرتی ہے تو محمد مصطفیٰ کی تعلیم پیدا کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا چلے جاؤ. میں ایک مسلک کی بات نہیں کرتا. مسلک کے بریلوی ہے، مسلک اہل حدیث ہے، مسلک دیوبند ہے، جماعت اسلامی ہے، سبھی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ہم کسی کا انکار کیوں کریں؟ الحمدللہ. ہمارے ایک ساتھی ہیں حضرت استاد جی کے خلیفہ بھی ہیں، ہیڈ حامد والا، یہ راجن پور سے بھی آگے ہے. میں اس مدرسے میں گیا ہوں 2-4 دفعہ بیان کرنے کے لیے. اللہ اکبر. پوری کی پوری بستی بہ گئی. 400 گھر بہ گئے. کتنے گھر؟ 400 گھر. 1500 افراد ہیں وہاں پہ. کتنے افراد ہیں؟ 1500 افراد ہیں. اللہ اکبر. صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا. اللہ اکبر. وہ سلسلہ چل رہا ہے. ایک مدرسے والا 1500 افراد کو لے کے بیٹھا ہے. کتنے افراد کو لے کے بیٹھے ہیں؟ اسی طرح کراچی سے علماء آئے، انہوں نے خیمے لگائے. پوری بستی بہ گئی. بستی کے باہر 50 خیمے لگائے. وہاں مفتی عدنان کاکا خیل صاحب بیٹھے، ایک جگہ پہ دارالقرآن والے بیٹھے، ایک جگہ پہ جامعہ امدادیہ. اللہ کی قسم میرے آنسو نکل آئے. میں نے وہ ویڈیو دیکھی، ہمارے حضرت اقدس حضرت مفتی محمد طیب صاحب جامعہ امدادیہ والے، حضرت نے وہ سامان اکٹھا کیا نا، تو وہ پیکنگ ہو رہی تھی. تو حضرت وہاں پہ گئے، غالباً چینی تھی یا چاول تھے. وہ جو جس شاپر نے انہیں پیک کیا نا، تو حضرت ان لوگوں کو کہہ رہے تھے اپنے ساتھیوں کو، یار یہ شاپر تسی ہلکا لایا، ایک چنگا شاپر لانا سی تاکہ 2-4 باری استعمال ہو. اللہ اکبر. کیسے اللہ والے اگر نہ سی کہنے بھی اللہ دی راہ دینا، کوئی ہلکا جا لا کے گاں کرو کام نو. اللہ اکبر. علماء لگے. 15 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے. ہمارے ساتھی وہاں پہ جا کے بیٹھے. الحمدللہ. تو کیا خیر ہے بھائیو، ہمارا بھی حصہ شامل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ الحمدللہ. ہمیں بتایا بھائی شکیل صاحب نے، انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے اتوار والے دن. ان کا پروگرام ہے کہ ہم یہاں سے قافلہ لے کے جائیں، لیکن مولانا بتا رہے تھے کہ کام بڑا ٹل ہے. میں کیا پتہ نہیں کی گل ہے یار، تاندلے والے بہت ہی ٹلے نے، تاندلے والے بہت ہی ٹلے نے، پتہ نہیں کی گل ہے. اللہ اکبر. ہم کوشش تو کرتے ہیں ان کو ہلانے جلانے کی، لیکن یہ ہلتے جلتے نہیں ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، جتنے احباب بھی بیٹھے ہو، مختلف گاؤں سے حضرات تشریف لائے، میں ان کے چہرے جانتا ہوں. آپ کوشش کریں کہ اپنے گاؤں میں جا کے یہ سلسلہ شروع کریں. اپنے گاؤں میں جا کے سلسلہ شروع کریں. آپ سپیکر چلائیں، حکومت کی طرف سے اجازت ہے، حکومت منع نہیں کرتی. آپ سپیکر چلائیں، اس میں 2-4 روایات سنائیں، لوگوں کو ترغیب دیں. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے لوگ کیسے پیسے جمع کرتے. کوشش کرو گے انشاءاللہ. بھائی شکیل سے آپ رابطہ رکھیں. اس وقت جتنے احباب بھی بیٹھے ہیں، کوئی بندہ خالی نہ رہے.
تھوڑے ہیں یا زیادہ، جتنی اللہ نے ہمت دی ہر بندہ اپنی حاضری لگوائے، اپنا حصہ یہاں پہ سیلاب زدگان کے لیے جمع کروائے، پھر انشاءاللہ دعا کرتے، ہمت کرو ماشاءاللہ۔ اللہ ہمارے دوست ہیں حافظ اکرم صاحب، اس نے کہا جی میں نے اپنی اہلیہ کو کہا تھا ذرا رشتہ داراں دے گھر دا چکر لا کے آنا، عورتوں نے مل کے آ، انہیں کہا جی انہیں عورتوں سے گشت کیتا ہے تو 16,000 اور لے کے آئیے، سبحان اللہ۔ ایسے محبت آپ نیت کر لیں، آپ نیت کر لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ محنت کریں گے۔ چلو میں ایک حدیث پاک سناؤں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما حضرت روایت نقل کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا قیامت والے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ننگے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ الف ننگے ہوں گے، الف ننگے، نہ مردوں کے جسم پہ کچھ ہوگا نہ عورتوں کے جسم پہ کچھ ہوگا۔ اماں فرماتی میں نے عرض کیا آقا تو اس وقت مرد عورتوں کو، عورتیں مردوں کو نہیں دیکھیں گی؟ فرمایا میرے اللہ کا جلال اتنا ہوگا، اس دن اللہ کا جلال ایسا ہوگا، فرمایا کسی میں جرت اور ہمت نہیں ہوگی، زمین تانبے کی، سورج سوا نیزے پہ، ہر بندہ اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں شرابور ہوگا، ایسا وہ دردناک دن ہوگا۔ فرمایا اس دن بھی اللہ کچھ لوگوں کو لباس پہنائے، اس دن بھی اللہ کچھ لوگوں کو کیا کریں گے؟ وہ لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا دنیا میں جس نے کسی مسلمان بھائی کو محض اللہ کے لیے لباس پہنایا ہوگا، اللہ بدلے میں قیامت والے دن لباس عطا فرمائے۔ فرمایا اس دن بھی پیاسوں میں سے کچھ پیاسوں کو پانی ملے گا، وہ کون ہوں گے؟ فرمایا جنہوں نے اللہ کے لیے کسی پیاسے کو پانی پلایا، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، اللہ اس دن بھی اس کو پانی اور کھانا عطا کریں گے۔ تو میرے بھائیوں ہم اپنے سیلاب زدگان بھائیوں پہ جو خرچ کر رہے ہیں نا، اس نیت کے ساتھ کریں کہ ہم اپنی قیامت اور اپنی آخرت کے دن کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ سارے حضرات